ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی داغ بیل یوں تو سن 1526 میں بابر کے ہاتھوں ڈالی جا چکی تھی، لیکن بابر اور ہمایوں کے عہد حکومت تک مغلیہ بر صغیر میں کوئی خاص استحکام حاصل نہ کر سکی تھی۔ یہاں تک کہ ہمایوں کے مرتے ہی وہ تمام علاقے بھی باغی ہو گئے تھے جن کو ہمایوں نے دوبارہ بڑی جانفشانی کے ساتھ فتح کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمایوں کے زمانہ حیات تک مغلیہ حکومت ہندوستان میں مستحکم نہ ہو سکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمایوں کے مرتے ہی اس کمزور حکومت کا سنبھلنا ناممکن ہو گیا۔ مغلیہ تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں کی آنکھ بند ہوتے ہی ہندوستان میں مغلیہ حکومت تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن اکبر اور اس کے مشیر بیرم خان نے انتہائی تدبر اور جرأت سے کام لے کر نہ صرف مغلیہ حکومت کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھال لیا بلکہ مغلیہ حکومت کو ایسی مضبوط بنیادوں پر اثر نو قائم کر دیا کہ یہ حکومت صدیوں تک برقرار رہی، اور اس کے فرما رواؤں کو ہندوستان کی تاریخ میں تمام گزشتہ حکمرانوں سے کئی زیادہ اہمیت اور عظمت میسر آئی۔ ہمایوں کے مرتے ہی مغلیہ حکومت کس طرح سرنگوں ہو گئی تھی اور نو عمر اکبر کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا اندازہ تاریخ کے آئندہ واقعات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ہمایوں کے مرنے کے 17 دن بعد اکبر کا اتالق بیرم خان اکبر کو کلانور یعنی پنجاب لے کر آیا اور پنجاب کے ایک باغ میں اسے سن 1556 میں تخت نشین کیا۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی تخت نشینی کی رسم بڑی دھوم دھام کے ساتھ انجام دی گئی۔ اکبر جس وقت تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 13 برس 9 مہینے کی تھی۔ اس کم عمری کے باوجود بھی اکبر بے حد ذہین اور ہوش مند تھا، لیکن پھر بھی اس میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ حکومت کے بار کو اٹھا سکتا، اور حکومت بھی ایسی جو حال ہی میں اس کے باپ ہمایوں نے دوبارہ قائم کی تھی اور باپ کے مرتے ہی جو چاروں طرف خطرہ سے گری ہوئی تھی۔ اکبر چونکہ نو عمر تھا، اس لیے تمام مالی معاملات اور ملکی معاملات کا اہتمام بیرم خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمایوں نے مرنے سے صرف چند روز قبل بیرم خان کو اکبر کا اتالق مقرر کیا تھا۔ بیرم خان ہمایوں کا بہت پرانا اور مخلص ساتھی تھا، جس نے ہمایوں کا ساتھ نازک ترین حالات میں دیا تھا اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اکبر کو بیرم خان جیسا لائق معاون نہ مل گیا ہوتا تو شاید مغلوں کو بر صغیر میں وہ عروج مشکل ہی سے حاصل ہو سکتا جس کی داستانوں سے آج تاریخ رنگی ہوئی ہے۔ ہمایوں کے مرتے ہی سلطنت مغلیہ میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ہمایوں کی موت اور نو عمر اکبر کی تخت نشینی سے مغلیہ حکومت کے ان دشمنوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جل گئے جو چند روز پہلے مغلوں کی ضرب کاری سے بلبلا اٹھے تھے۔ وہ خوش تھے کہ مغلیہ حکومت چراغ سحری ہے جسے بعد مخالف کا ایک معمولی سا جھونکا بھی آسانی کے ساتھ ختم کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے وہ شکست خوردہ حکمراں جو لاہور، دہلی اور آگرہ میں شکست کھانے کے بعد فرار کی راہیں تلاش کر رہے تھے، ان کی ہمتیں بڑھ گئی۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حکومت مغلیہ کے خلاف اس بڑھتے ہوئے طوفان کو اگر بیرم خان جیسے مدبر اور ہمایوں کے لائق امراء سلطنت نہ دبایا ہوتا تو مغلیہ حکومت شورشوں کے اس سیلاب میں اس طرح بہہ جاتی کہ اس کا پتہ بھی نہ چلتا۔ ہمایوں کی موت اور اکبر کی تخت نشینی کے فوراً ہی بعد افغانستان اور ہندوستان میں ایک ساتھ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ باغی سمجھتے تھے کہ اکبر ناسمجھ لڑکا ہے، وہ کیا مقابلہ کر سکے گا، اس لیے یہی موقع ہے کہ ہمایوں اور اس کی اولاد کے اقتدار کو ختم کر دینے کے بعد اپنے لیے راستہ صاف کر لیا جائے۔ چنانچہ مرزا سلیمان حاکم بدخشاں نے بدخشاں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا اور کابل کا محاصرہ کر لیا، مگر کابل اور غزنی کے حاکم منیم خان نے مرزا سلیمان کا مقابلہ کرنے کے بعد مرزا کو صلح کے لیے مجبور کر دیا، اور اس طرح یہ فتنہ زیادہ نہیں ابھر سکا۔ شاہ ابو المعالی حسین جو ہمایوں کا منہ چڑھا امیر تھا، وہ پنجاب میں شرارت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس نے اکبر کی تخت نشینی کی رسم میں بھی حصہ لینے سے گریز کیا تھا، مگر اسے قابو میں لا کر گرفتار کر لیا۔ بیرم خان اسے قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر اکبر نے قتل سے منع کیا اور قید کر دیا گیا، مگر وہ قید خانے سے بھی بھاگ گیا۔ اکبر کو سب سے زیادہ سکندر شاہ سوری کا خطرہ تھا، جو کوہستان سوالک سے نکل کر بار بار پنجاب میں طوفان برپا کر چکا تھا۔ بادشاہ قصبہ دیمری میں آیا، وہاں سے لشکر لے کر سکندر شاہ کی سرکوبی کے لیے کوہ سوالک کے مفصلات میں گیا اور وہاں سے جالندھر جا پہنچا۔
جلندھر آنے پر بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ہیمو بقال نے آگرہ اور دہلی میں مغلیہ فوج کو شکست دینے کے بعد ان دونوں اہم شہروں پر قبضہ جما لیا ہے۔ ہیمو بقال سلطنت سور کے آخری حکمراں احمد شاہ عادل کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا۔ یہ ابتدا میں شیرشاہ کے لشکر میں نمک بیچا کرتا تھا، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ گیا۔ یہ بڑا دلیر اور ہوشمند تھا۔ ہیمو نے احمد شاہ عادل کے تقریباً تمام مخالفوں کو شکست دے کر ختم کر دیا تھا۔ دہلی کے تخت کے مدعی ابراہیم شاہ کو اس نے شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ ان معرکوں سے فارغ ہونے کے بعد ہیمو بقال مغلوں کے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ہمایوں مر گیا ہے۔ اس خبر نے اس کے حوصلے کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ فوراً 1000 ہاتھی اور 50,000 سوار لے کر آگرہ کی جانب بڑھا۔ مغل سردار سکندر خان ازبیک اس کے مقابلے کی تاب نہ لا کر شہر چھوڑ کر دہلی بھاگ گیا۔ ہیمو بقال مغلوں کا تعاقب کرتا ہوا دہلی آیا۔ یہاں اس کا مقابلہ تردی بیگ سے ہوا۔ تردی بیگ کو شکست ہو گئی اور وہ پنجاب کی طرف فرار ہو گیا۔ ہیمو نے دہلی پر بھی قبضہ جما لیا اور اپنا لقب راجہ بکرما جیت اختیار کر لیا۔ اس کے بعد ہیمو بقال مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے پنجاب کی طرف بڑھا۔ آگرہ اور دہلی میں ہیمو بقال کے مقابلے پر پے در پے شکستیں کھانے کے بعد اکبر کے امرائے سلطنت ایسے گھبرائے کہ وہ ہندوستان سے کابل بھاگنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے۔ ان امرائے سلطنت کا یہ فرض تھا کہ وہ دہلی ہی میں جمع ہو کر پوری طاقت کے ساتھ ہیمو کا اس وقت تک مقابلہ کرتے جب تک کہ بادشاہ پنجاب سے لشکر لے کر دہلی نہ پہنچ جاتا۔ لیکن یہ سب کے سب بھاگ کر سرہند میں جمع ہو گئے اور ہندوستان سے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اکبر نوعمر تھا جب اسے اپنے امراء کی کمزوری اور ہیمو بقال کے بے اندازہ لشکر کا علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اکبر کو اس کے امرائے سلطنت نے مشورہ دیا کہ اس غیر ملک میں ہاتھیوں سے اپنے آپ کو کچلوانے سے بہتر ہے کہ ہم سب کابل چلے اور وہاں سے نیا لشکر لا کر دوبارہ ہندوستان پر قبضہ جما لے۔ لیکن بیرم خان نے امرائے سلطنت کے اس مشورے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، بادشاہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہمارے منہ پر شکست کی سیاہی لگ جائے گی۔ ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو مر جائے یا فتح حاصل کرے۔ اکبر نے بھی بیرم خان کی تائید کی اور کہا، خان بابا جو کہتے ہیں وہ درست ہے، ہم لڑیں گے، مریں گے، مگر ہندوستان سے واپس نہیں جائیں گے۔ نوعمر بادشاہ کی اس ہمت اور فیصلے کے بعد امرائے سلطنت میں بھی کچھ غیرت پیدا ہوئی اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔